تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانے جائیں گی جائیں گی جائیں گی۔ آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں۔ ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا۔ تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا؟ آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے، فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں، تمہارے وہ ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو، ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش، ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش، ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش۔ اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے۔ تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی۔ مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں، آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا، یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ تم اپنے آپ کو پورا بدل لو، کچھ بھی کر لو، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، سب کو اپنے اندر داخل کرو۔ ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں، ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے محبت کرو۔ جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی، ان کی خطائیں اجتہادی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی، جنگ 70 جانیں چلی گئی، مال پورا چلا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں، اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا، یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنے گی۔ آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں۔ ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے، مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی، اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے۔ اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی، اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا، اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا، سنا ہے فرانس میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ اس سفیر نے کہا، وہ تو عام ہو گئی، وہ تو ریلیز ہونی ہی ہے، اس کو تو ریلیز ہونا ہے، ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے فلم بنتی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا، جس نے میرے نبی کی توہین کی، میں آج ہی پوری امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ صرف جہاد کا لفظ سلطان عبدالحمید ثانی کی زبان پر کیا آیا کہ فرانس کی گھگی بن گئی، اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی، نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی۔ ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے، رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں، ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے اعمال، تم ان کے ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، پھر کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمہارے عشق رسول کا بخار ناپتے ہیں، لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
اسلام کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے. یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا. یہ میرا ایمان ہے. تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے، حضور تھے کیسے؟ تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا. میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا. محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی. حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی. میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی. اب آگے برائی کرو، پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی. اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہا ہے تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا، پوری امت اسلامیہ کو، اے میرے عزیز آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے. عزیزو، صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر، پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں، سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے، ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا. اور علامہ جامی کہتے ہیں، فدائے نقش نالے نت کنم جان یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے، آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے. مگر ملا عبد الرحمن جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں پکار کر یوں کہتا، آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے، صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. میرے عزیزو، یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے اور ڈرتے ہو، علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں. میں ثابت کر کے بتاؤں گا. اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے. تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد. جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. بتاؤ سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے. ناگاساکی، ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے. پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے. جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی. مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا، کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کو نہ چھونا، بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا،
کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا، وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا، یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے۔ کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں، جنگ ان سے نہیں ہوگی، بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے، بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے، جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے، وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر، ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا، توڑا نہیں جائے گا، وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے، وہاں برباد نہیں کرو گے، پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد، جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو، اس کے دانت توڑو۔ یہ ہمارا نہیں، آج پوری دنیا کا نظام ہے، آج پوری دنیا کا نظام، پوری جنگوں کا آپ کو میں اگر اسباب ہی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی وجہ کیا تھی، جنگ احد کیوں ہوئی وجہ کیا تھی، جنگ خندق کیوں ہوئی وجہ کیا تھی، حنین کیوں ہوئی، موتا کیوں ہوئی، تبوک کیوں ہوئی، سب میں وجہ یہی رہی، سب میں وجہ یہی۔ مشرکین مکہ جماعتیں بنا رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں، بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تب حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا۔ جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی، جنگ موتا کیوں ہوئی تھی، وجہ صرف یہ تھی حضور نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ آج بھی دنیا کا نظام ہے، اگر تم کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو مار دو گے تو دو ملکوں میں ٹکراؤ ہوگا، اسی لیے ایمبیسیز کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے، سفارت خانوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہاں پر کسی دوسرے ملک کے سفیر کو مار دیا، اس ملک کا تمہارے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا، پہلے سے نظام ہے۔ حضور کا سفیر، حضور کے ایک سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں خط لے کر میرے آقا کا، بیچ راستے میں ایک ظالم نے ان کو پکڑا جو اس بادشاہ کا ایک باج گزار تھا، اس نے ان کو دردناک انداز میں قتل کیا، بے دردی سے مارا، ان کے ٹکڑے کر دیے۔ جب قاصد کو مارا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، برا سلوک کیا، اور اس زمانے کے بھی اصول میں یہ تھا کہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جنگ موتا اسی لیے ہوئی، جنگ تبوک اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ ملک شام میں فوجیں جمع کر رہے تھے، رومی لشکر جمع ہے، فلاں لشکر جمع ہے، حضور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینے کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، سب برباد ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، درخت ٹوٹتے ہیں، کیا کیا نہیں برباد ہوتا۔ حضور ہمیشہ مدینے کی حفاظت چاہتے تھے، کوئی بھی جنگ مدینے میں نہ ہو، صحابہ کو لے کر بہت دور چلے گئے۔ جنگ تبوک جو ہے مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہوئی ہے، تقریباً 800 کلومیٹر دور، وہاں پہنچے، وہاں مقابلہ ہوا۔ موتا بھی یہ جارڈن میں ہوئی ہے، آج کا جو اردن ہے جارڈن۔ حنین، جنگ حنین مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے، طائف کے قریب، یہ جنگ وہاں ہوئی۔ وہاں پر بھی کس لیے؟ جتنی بھی جنگیں ہیں، پڑھو میرے جوانوں، پڑھو میرے عزیزوں، ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالو گے یہی ہوگا کہ یہ حضور کے خلاف طاقت اکٹھا کر رہے تھے، فوج جمع کر رہے تھے، ہتھیار جمع کر رہے اور سیدھے مدینے پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مدینے سے باہر ہوئی، صرف 1 کلومیٹر باہر۔ مجھے بتاؤ حضور لڑنے کے لیے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے تھے؟ جنگ بدر میں مکہ والے آئے، جنگ احد میں مکہ والے آئے، جنگ خندق میں مکہ والے آئے۔ حضور نے تو اپنی زندگی میں ڈیفنس سکھایا ہے صحابہ کو۔ یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت، یہی اسلام کا اصول۔ اب آپ اس کو بھول چکے ہو، ٹھیک ہے، چھیڑ نہیں رہے آپ، بہت اچھی بات ہے، اسلام کے اصول پر قائم، لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے ہیں اور تم چھوڑے بیٹھے ہو، یہ دوسرے والا اصول بھول گئے۔ اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ ہم مطالبہ کریں گے دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچے۔ آج جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں
तलवार उठाओ, भाले उठाओ और जाओ लड़ो। नहीं, हम जिस मुल्क में हैं हम कानूनी एतबार से चलेंगे। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई हर्जा सराई करता है, मेरे नबी की शान में कोई तौहीन करता है या कुरान अजीम के आयात बय्यिनात पर उंगली उठाता है, तो ये मेरे पर्सनल चीजों पर अटैक है, ये मेरे इस्लामिक लॉ पर अटैक है। तो हम आवाज उठाएंगे, हम कहेंगे कि आप जिस आजाद मुल्क में रह रहे हैं, एक कौम के साथ यहां नाइंसाफी हो रही है। यही तो हम बात कर रहे हैं। एनआरसी, सीएए, ये सब मुद्दों पर क्यों मुसलमान भड़के हुए थे? मेरे अजीजों, हम अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं और आज भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या करें, एक वक्त रहेगा जब तक हम पुकारते रहेंगे। हम हुकूमत वक्त को भी पुकार रहे हैं, अदलिया को भी पुकार रहे हैं, लेकिन जब सब बिक जाएं, सब एक मैदान में नंगे हो जाएं, तो फिर आखिर वक्त वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहेगा वही होगा और ये वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगा, अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस हर मुसलमान सीखे। हर मुसलमान को चाहिए वो अपनी जान की हिफाजत करे, अपने मुल्क की हिफाजत करे। हिंदुस्तान से हमें बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। अगर इससे नफरत होती तो हम कब के इधर के उधर हो जाते, खयानत के शिकार हो जाते। इस सरजमीन से हमें इसलिए भी प्यार है कि ख्वाजा हिंद यहाँ पर है, महबूब इलाही यहाँ पर है, हम करोड़ों आशिकों का इमाम बरेली का ताजदार यहाँ पर है। हम इस मुल्क से वफादारी करते हैं, इज्जत करते हैं और हिफाजत का भी अज़्म रखते हैं। लेकिन इस वतन अजीज की सरजमीन को जो पलीद करने की कोशिश करे, जो फसाद मचाए, जो फितने मचाए, उसके खिलाफ भी आवाज उठाना एक हक बोलने वाले की जिम्मेदारी है। अभी आपकी मर्जी है और उलमा की मर्जी है, आप जाबिर और जालिम हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाते हो तो दुनिया तुम्हें हुसैनी किरदार में लिखेगी, और चुप रह करके खामोशी से सहते हुए जाओगे तो हुसैन आजम ने कहा है, मेरे नजदीक जुल्म सिर्फ जालिम का नहीं बल्कि जो जुल्म को सहकर खामोश बैठता है वो भी अपने वक्त का जालिम है। इसलिए कि उसने अपनी पूरी नस्ल को जालिम बना, बुज़दिल बना दिया, अपनी पूरी नस्ल को बुज़दिल बना दिया। मेरी बातें सख्त होंगी, लेकिन आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इन अल्फाज का मैं तने तनहा जिम्मेदार हूं। मैं बार बार कहता हूं, मेरा मजमा जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप उठकर जा सकते हैं और कैमरे वाले से भी कहें किसी की तस्वीर उसमें ना ले, बाद में वो कह सके हजरत वो बयान में मैं नहीं था। आप बोल सकते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं, इसलिए कि जो जमाने के तकाजे हैं उसको अगर उम्मत के सामने अगर आज हम ना बोलें तो फिर जब जुबानें चुप हो जाएंगी हमारे सिर्फ आज़ा काटे जाएंगे। आज देख नहीं रहे आप, यही लफ्ज की वजह से मैं हदीस पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को आखिर समेटता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, सारे जिहाद और सारी जंगों की तफसीलात बयान करना यह मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की जो मदद की और उनको फतह अजीम से नवाजा, वजह क्या थी? हुजूर फरमाते हैं, जब तक तुम जिहाद के साथ कायम रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इदा तरकतुमुल जिहाद, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तुम पर जिल्लत मुकर्रर करेगा, तुम जलील होकर जिंदगी गुजारोगे। ये पूरी हदीस है। हदीस में आपको अगर सख्त लग रहा हो तो जिल्लत की जिंदगी गुजारो। सेल्फ डिफेंस का नाम है, अपने हुकूक मांगना भूल गए। और सबसे अफजल जिहाद क्या है जानते हो? सबसे अफजल जिहाद मैं आपको बताता हूं ना, आप भी जिहाद करो। कैसा जिहाद? हुजूर पाक से पूछा गया सबसे अफजल जिहाद क्या है? तलवार का, नेजे का, भाले का, कौन सा जिहाद? इस जमाने में बंदूक का, बारूद का ना। मैं हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिल जाइर। मेरे आका फरमाते हैं सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात करना है, जो आज आप कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर से के खिलाफ बोलूंगा, यह अफजलुल जिहाद है, क्योंकि वो जालिम है और एक तरफा जुल्म के शिकार हैं ये लोग, एक तरफा जुल्म। मैं इस बात से खौफ नहीं कर रहा हूं,
اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے. آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، کوے کو بڑا پن دیا تو آگے کا آپ سمجھتے. وہ ساری چیزیں یہی کرتا ہے. اور کسی بندر کے ہاتھ میں اگر لڈو آپ پکڑا جائیں، اسے معلوم نہیں لڈو کھاتے کیسے ہیں، گھمائے گا گھمائے گا گھمائے گا، پوری بوندی جھڑ جائے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ پچھلے 6 سال سے گھما رہا ہے لڈو کو اور سب جھڑ چکا. تقریباً بینکیں کرپٹ ہو گئی، کمپنیاں بک گئی. دیکھ نہیں رہے آپ لڈو کو کیسے گھما رہا ہے؟ اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے. برا لگ رہا ہے آپ کو؟ عزیزہ نگرانی، یہ افضل الجہاد ہے. میں جب تک میری طاقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا. حضور نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم يستطع فبلسانہ ومن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور فرماتے جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے، اور زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اور حضور فرماتی یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے. مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان پر. الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں. ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے، زبان سے تو ہم بول رہے ہیں. ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں، حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو. تمہیں اللہ نے اگر زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم 10 سالہ زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، کسی کو نہ چھیڑو. اسلام امن و امان چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کو کہا جائے گا مت چھوڑو. آخری یہ باتیں ہیں. اسلام امن کب چاہتا ہے؟ دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہوئے، جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے صحابہ کے ساتھ. لیکن 6 ہجری کے بعد، 6 سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے. مکہ واپس آئے 1 سال پہلے 7ویں ہجری میں، 7ویں ہجری 6ٹھی ہجری میں حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دیے، کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینے. حضور نے صلح کر لی، واپس بھی چلے گئے. ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا، ٹھیک ہے سب صلح ہو گئی. 1 سال کے بعد مکہ والوں نے صلح توڑ دی. حضور واپس آئے 10,000 کا لشکر لے کر. مکہ میں جب آئے تو مکہ والوں کے حالات خراب ہو چکے تھے. حضور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ تلوار اٹھانی بھی نہیں پڑی، قتل و قتال نہیں ہوا. مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سارے ادھر کے ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنی جان بچا کر کے، کیونکہ پرانے پاپ آج دھوئے جائیں گے، آج سب مجرم لائے جائیں گے. لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں، اس دن صحابہ نعرہ لگا رہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج. کیونکہ یہ صحابہ بدر، احد، خندق سب میں جو آئے تھے سب کو پہچانتے تھے. مکہ میں جنہوں نے گھر لوٹا تھا ان کو بھی جانتے تھے. صحابہ جب یہ نعرہ لگانے لگے میرے آقا نے ان کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم الرحمہ. آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے، آج کا دن رحم کرنے والا ہے. یہ ہے اسلام امن کی بات کرتا ہے. اس امن کی تلوار تم نے اٹھایا حضور کے خلاف، صحابہ کو تم نے مارا. لیکن وہ رسول جب غالب آ گئے اس شہر میں، چاہیے تو تھا کہ چن چن کے بدلہ لیا جاتا. لیکن حضور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ 7 سال تک جو حضور کی ہر جنگ میں مقابل میں آئے ابو سفیان ہر جنگ میں حضور کے خلاف. لیکن اس دن حضور اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے اسے بھی امان ہے. حضور نے یہ تک اعلان کیا. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا میری عزت اتنی بڑی، 7 سال تک ہر جنگ میں ان کے خلاف تھا، آج معاف بھی کیا اور جو میرے گھر آئے اسے بھی معاف کر رہے ہیں، سیدھے دربار رسول میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کی غلامی میں داخل ہوئے.
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا، بلکہ پورے مکہ والے اس دن پکڑ کر کے لائے گئے تھے، جو جو قتل و قتال میں تھے پکڑ کے باندھ کے لائے تھے، صحابہ کی تلواریں ان کی گردنوں پر لٹک رہی تھی۔ حضور نے ان سے پوچھا، اے مکہ والوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ مکہ والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کنویں میں ڈالے جانے والے بھائیوں کو معاف کیا تو اللہ کا حبیب اپنی امت کو بھی معاف کرتا ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں کو معاف کیا، اس میں اکثر و بیشتر اسلام میں آئے۔ اب اس کے بعد امن کب قائم ہوتا ہے؟ ایسے قائم ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا، پہلی اذان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھنے کا حکم دیا۔ یہ وہی غلام ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، ان کے جسم پر سل رکھی جاتی تھی۔ آج وہ بلال آئے ہیں، ارے سیدھے مکہ کی کسی گلی میں نہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اذان تو دیتے تھے، رسی پکڑ کر تیزی سے چڑھنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال آج اذان وہاں سے دی جائے، یہ فتح کا اعلان تھا، وہاں سے اذان دو۔ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان کے لیے آواز پکارنے لگے۔ اب انہیں ہوش آیا، اب انہیں خیال آیا، کہا میں شوق میں تو چھڑ گیا۔ حضور سے پوچھتے ہیں آقا جب تک میں اذان نیچے کھڑے ہو کر دیتا تھا میرا منہ تو کعبے کی طرف ہوتا تھا، اذان دینے کے وقت میں منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، ہاتھ تو کعبہ میرے نیچے ہے، میں کعبے کے اوپر ہوں، منہ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال مجھے دیکھ کر اذان دو، میری طرف دیکھو اور اذان دو۔ یہی تو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، وہ کعبے کا کعبہ تھے۔ بلال حبشی نے اذان دی، جانتے ہو یہاں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، انہیں کیوں نہیں کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا؟ بلکہ فتح مکہ کے دن ایک عظیم میسج دیا گیا ہے، ایک عظیم میسج پوری کائنات کو، اے لوگو تم جسے مارتے تھے، تم جسے غلام سمجھتے تھے، اسے کالا کہتے تھے، حبشی کہتے تھے، اسے چوڑے ہونٹ والا بڑی ناک والا کہتے تھے، یاد رکھو جو محمد کی غلامی میں آ جائے کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آ جائے۔ یہ پوری کائنات کے لیے عظیم میسج ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، جہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔